میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اور ہر طرح کی خیریں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دو چیزوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لوگ مختلف قسم کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے ہر حال کا علاج اپنے اسباب اور اپنے حالات سے کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو حالات محکوم پہ ہیں، عوام پر ہیں، ان کا تعلق حکام سے ہے۔ جو سمجھتے ہیں جو حالات جو امور حکومت سے متعلق ہیں، لوگ ان حالات میں اپنے مسائل کے حل کے لیے حکام کی طرف جاتے ہیں۔ جو بیمار ہیں وہ بیماری کے علاج کے لیے دواؤں کی طرف جاتے ہیں، علاج کے لیے دواؤں کی طرف جاتے ہیں۔ گویا لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس حاجت کے پورا ہونے کا تعلق جس مادی سبب سے ہے، جب تم پر کوئی حال آئے تو تم اس سبب کی طرف جاؤ۔ جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں، ہر زمانے میں انہوں نے اپنے حالات کو اس زمانے کے اسباب سے جوڑ لیا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق صرف دعا کی حد تک ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق صرف دعا کی حد تک ہے۔ حالانکہ صبر اور تقوی یہ دو صفتیں ہیں جن کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ صبر اور تقوی یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی حال آتا ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس حال کو ختم کرنے کے لیے، اس حال سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی کے علاج کے لیے کون سا سبب ہے، کیونکہ آج کل اجتماعی طور پر عوام خواص، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب کا یہ خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ تعالی جو بھی حاجت پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالی اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے اپنی قدرت سے اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا جو حال پر آئے تم اس حال سے متعلق سبب اختیار کر لو۔ بیماری کا حال آئے تو دوا کا سبب، قحط سالی کا، تنگی کا حال آئے تو پھر حکام کے قرضے اور ان سے مدد، خوف کا حال آئے تو ہتھیاروں سے مدد، قرضوں کا حال آئے تو سودی بینکوں سے مدد۔ یہ مدد ہے۔ جب آدمی اپنے حال کو حال سے بدلے گا تو اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا۔ اپنے حال کو حال سے بدلے گا، اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا۔ اس لیے کہ اسباب اصل نہیں ہیں، ان اسباب کے اندر جو احکام پھرے ہوئے ہیں وہ اصل ہیں۔ اگر اسباب کے اندر احکام نہ پھرے ہوئے ہوتے، اگر ہم اسباب کے اندر احکام کا خیال نہ کریں تو یہ سارے اسباب ایسے بکھر جائیں کہ آدمی کسی سبب کو بھی قابو میں نہ کر سکے۔ دیکھو غور سے سنو، سارے اسباب جب مجتمع ہو سکتے ہیں، جب ان میں اللہ کا حکم کو اصل سمجھا جائے، سارے اسباب مجتمع ہو سکتے ہیں اور کام آ سکتے ہیں اور انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ یقین کرے کہ اس سبب کے اندر حکم اصل ہے، سبب اصل نہیں ہے۔ اسباب کے اندر احکام ایسے پھرے ہوئے ہیں، آپ اگر 1000 دانے کی تصویر لے لیں یا 100 دانے کی تصویر لے لیں تو ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر سے تاگا نہ گزر رہا ہو۔ ایک دانہ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ آپ کے جتنے دانے تصویر کے ہیں، سارے دانوں میں سے تاگا گزر رہا ہوگا۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کوئی دانہ ایسا ہوگا جس کے اندر سے تاگا نہ گزر رہا ہو؟ ہر دانے کے اندر سے تاگا گزر رہا ہے، اسی لیے یہ دانہ آپ کے قابو میں ہے۔ اگر آپ ان کے اندر سے تاگا نہیں گزاریں گے اور ان کو تاگے میں نہیں پروئیں گے تو یہ دانے آپ کے قابو سے باہر ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ہر دانے کے اندر سے تاگا گزر رہا ہے، اس طرح ہر سبب کے اندر اللہ کا حکم ہے۔
ہر سبب میں اللہ کا حکم ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی دو چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. صبر اور تقوی اللہ نے قرآن میں جہاں بھی بیان کیا ہے دونوں کو ساتھ بیان کیا. انه من يتق ويصبر وان تصبروا وتتقوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. قرآن میں صبر و تقوی ساتھ ملیں گے، قرآن میں صبر و تقوی ساتھ ملیں گے. لیکن ہماری زندگی میں صبر اور تقوی جمع نہیں ہے. ہماری زندگی میں صبر اور تقوی جمع نہیں ہے. ہماری زندگی میں صبر و تقوی جمع نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہ صبر کی خبر ہے کہ کسے کہتے ہیں، نہ تقوی کی خبر ہے کسے کہتے ہیں. صبر کا مطلب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حال آئے اسے برداشت کر لو، جو بھی حال آئے اسے برداشت کر لو. نہیں، برداشت کرنا صبر نہیں، برداشت کرنا صبر نہیں. اور ایسے برداشت کرنے سے مدد بھی کبھی نہ آئے گی. ارے سنو بہت غور سے، ایسے برداشت کرنے سے مدد بھی کبھی نہ آئے گی. بلکہ جو لوگ حکم توڑ کر حالات پر صبر کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ کا حکم توڑ کر حالات پر صبر کرتے رہتے ہیں، ان کا صبر قبر تک اور ان کا صبر جہنم تک بھی ختم نہیں ہوتا. عجیب بات ہے. اللہ فرمائیں گے جہنمی ہوتے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. حالانکہ صبر کیا. جہنم تو بہت دور ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، چوروں کی پٹائی ہوتی ہے جیلوں میں اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. اگر سارے چور مل کر صبر کریں تو یہ صبر انہیں کامیاب نہیں کرے گا. یہ صبر کامیاب نہیں کرے گا. یہ کہیں کہ ہاں صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ نہ، ان کو میٹھا پھل کبھی نہیں ملے گا. اگر سارے چور مل کر پولیس والوں کے لیے بد دعائیں کریں تو پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا. بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب سے یہ دو کام نہ کرے. ایک تو یہ تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. دوسری بات یہ ہے کہ صبر کا مطلب سمجھے کہ صبر کسے کہتے ہیں. کہ صبر یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کر دے. جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کر دے. اور تقوی یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہے اس حال میں گناہ سے بچتا رہے، حکم پورا کر دے. میں نے عرض کیا کہ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حالات میں حکم پر جمے. روزے کو صبر کہا ہے کہ تم پر حال آئے گا بھوک کا، پیاس کا، تم پر حال آئے گا شہوت کا تقاضے کا، تم ان سارے ہر حال کو حکم کے لیے دبا لو، ہر تقاضے کو حکم کے لیے دبا لو. اسی لیے حدیث میں روزے کو صبر کہا ہے. حدیث میں روزے کو صبر کہا ہے. صحابہ نے صبر کیا اذیتوں پر، لیکن دین کو نہیں چھوڑا.
صبر کیا اذیتوں پر لیکن دین کو نہیں چھوڑا. جو آدمی دین کو چھوڑ کر حالات پر صبر کرے، جو آدمی دین کو چھوڑ کر حالات پر صبر کرے، وہ اللہ کے یہاں ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے. ہمارا جو صبر کرنا ہے وہ ظلم کے ساتھ ہے. ہم صبر کرتے ہیں ظلم کے ساتھ. حالانکہ صبر کرنے والا جب کامیاب ہوگا جب یہ صبر کرے مظلومیت کے ساتھ. اب سوال اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مظلوم ہے تو پھر حالات کیوں نہیں بدلتے اور مدد کیوں نہیں ہوتی، مدد کیوں نہیں ہوتی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی کے بغیر آدمی مظلوم نہیں ہو سکتا. تقوی کے بغیر مظلوم نہیں ہو سکتا. تقوی کے بغیر مظلوم نہیں ہو سکتا. تقوی کے بغیر مظلوم نہیں ہو سکتا. جو آدمی گناہوں کے ساتھ صبر کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے. جو گناہوں کے ساتھ صبر کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے. گناہ بھی کر رہا ہے صبر بھی کر رہا ہے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. بہت آسان بات. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. سب منتظر ہیں کہ صبر کرو، 1 سال کی اور بات ہے اور صبر کر لو، 2 سال کی اور بات ہے اور صبر کر لو، چند دن کی بات ہے صبر کر لو. پکی بات میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی گناہوں کے ساتھ چلیں گے، حکم توڑیں گے، ان کا صبر قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا. اللہ نے کہا ان کے بارے میں اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. معلوم ہوا کہ صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے. صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے. اگر آدمی صبر اور تقوی ان دونوں کو جمع کر لے تو اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے نکلنے کا ایسا راستہ بنائیں گے کہ یہ راستہ اس کے کبھی خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا. لیکن بہت سے موقع ایسے ہیں کمائی کے نقشوں میں، قوانین میں، مختلف دنیا کے شعبوں میں بہت سے موقع ایسے ہیں جہاں مسلمان یہ کہہ کر گناہ کر لیتا ہے کہ ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے. وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتا یہ سوچ کر کہ کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے، کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے. بہت سے گناہ مسلمان یہ سوچ کر لیتا ہے کمائی کے نقشوں میں، خاص طور پر ملازمتوں میں، کمائی کے نقشوں میں، سرمایہ داریوں میں، کہ قانون یہ ہے آپ کو اس کی طرح کمانا ہوگا. اللہ تعالی اسے آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ ان حالات میں میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے. اگر یہ کوشش کرتا ہے تو پھر میرے ذمہ ہے کہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نکالوں. یہاں تک روایت میں آتا ہے اگر 7 آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، 7 آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان میں کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا کیا جائے اور وہ بچنا چاہے اس گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. تم ارادہ تو کرو گناہ سے بچنے کا، ہر راستہ ہم نکالیں گے. یوسف علیہ السلام کو گناہ مبتلا کرنے کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند کر دیے گئے، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سب راستے بند ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں، ہر طرف سے
گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے لیے سارے اسباب اختیار کیے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے گناہ سے بچ کر بھاگے. انہیں اطمینان تھا گناہ مبتلا کرنے والوں کو کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے دوستوں عزیزوں، کھلونی بات یہی ہے کہ باطل نے گناہ کے جتنے اسباب اور گناہوں کے جتنا ماحول قائم کیا ہے، اگر مسلمان اس سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے، اس کے بچنے کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. 5 وعدے ہیں تقوی پر، 5 وعدے ہیں تقوی پر. پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنے والے کو گناہ سے بچا کر نکالیں گے. چنانچہ یوسف علیہ السلام ایک دروازے پر پہنچتے نہیں تھے کہ وہ دروازہ پوری طرح ان کے لیے کھول دیا جاتا تھا، حالانکہ اس میں تالے لگائے گئے تھے کہ گناہ سے بچ نہ سکے. جس دروازے پر جاتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جاتا تھا. ادھر تقوی اختیار کیا زلیخا کی حرکت پر، ادھر صبر اختیار کیا بھائیوں کی حرکت پر، بھائیوں کی زیادتی پر صبر کیا، بھائیوں کی زیادتی پر صبر کیا. کیونکہ انتقام نہ لینا یہ صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے. انتقام نہ لینا صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے. ارے سنو غور سے، انتقام نہ لینا صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے. جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ان کی کامیابی مؤخر ہوتی رہتی ہے. جن کے دلوں میں بدلہ لینا ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ان کی اللہ کی طرف سے کامیابی میں دیر لگتی ہے. جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیے کامیابی مؤخر کر دی جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انتقام کا جذبہ نہ رکھے، انتقام کا جذبہ نہ رکھے، کیونکہ انتقام کا جذبہ رکھنے والوں کو اللہ تعالی دو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب تم ان سے بدلہ براہ راست خود چاہتے ہو تو تم آپس میں نمٹ لو، اور اگر صبر کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انتقام لینے والے میں ہوں. اگر تم صبر کر لو تو انتقام میں لوں گا، اور اگر تم صبر نہیں کرتے تو انتقام خود لے لو. ارے دیکھو تو صحیح، اگر تم صبر کرو گے تو انتقام میں لوں گا، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ فرما رہے کہ انتقام میں لوں گا، اور اگر تم صبر نہیں کرتے تو خود انتقام لے لو. اگر صبر نہیں کرتے تو انتقام خود لے لو. اللہ اکبر. یوں کہیں کہ تم زبان سے بھی کوئی جواب نہ دو، زبان سے بھی کوئی جواب نہ دو، صبر کر لو. زبان سے بھی جواب نہ دو، صبر کر لو. آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنے کسی مقدمے کے لیے عدالت میں بولنے کے واسطے کوئی وکیل کر لیں جو جج کے سوالات کا جواب دے، کوئی وکیل کر لیتے نا لوگ، مقدمہ ہے وکیل کر لیا ہے. وکیل کی شرط یہ ہے کہ آپ عدالت میں بولیں گے نہیں، سوال کرے گا جج، آپ کی طرف سے جواب، آپ کی طرف سے جواب کون دے گا؟ وکیل دے گا. جی ہاں، آپ نے بولیے گا، آپ کو نہیں معلوم جج کس طرح بات گھمائے گا اور کیسے سوال کرے گا. آپ بولیں گے تو آپ خود ہی پھنس جائیں گے. آپ نے بولیے گا. اللہ اکبر. ایک آدمی کو پیسے دے کر مقدمے میں جواب دینے کے لیے وکیل بنایا جائے تو آپ عدالت میں بولنے کو اور جواب دینے کو
بے وقوفی سمجھتے ہیں اور خاموش رہنے کو عقل بندی سمجھتے ہیں، اور کامیابی اسی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اللہ کو وکیل بنا لے اور پھر یہ کہ نہیں کہ ہم جواب دیں گے،